کہ چیئرمین سروس ٹریبیونل 2 مئی 2023 کو نصیب-اللہ ترین صاحب ان کو بنایا گیا چیئرمین سروس ٹریبیونل تعینات کیا گیا، لیکن ان کو ہٹا دیا گیا۔ پھر انہوں نے پٹیشن دائر کی، اس پہ ہیئرنگ تھی اور بڑے میں نے کہا نا کہ وکیل یہ بہت پریپیئرڈ ہو کے آتے ہیں، بہت اچھے وکیل ہیں، ان کا نام وکیل اچھے ہیں، لیکن چیئرمین سروس ٹریبیونل ہوئے۔ میرا ایک ذاتی گھر کا کیس تھا، لے کے گئے، کوئی ریلیف نہیں ملا۔ ایسی امیدیں تھیں، وجہ کیا تھی کہ بھائی محکمے نے غلطی کی ہوئی ہے، اینٹی کرپشن میں کیس چل رہے ہیں، کبیر عثمان خیل اس کی وہ کمپنی والا وہ بھائی، کروڑوں اربوں کے گھپلے ہیں، ضمانت مل جاتی ہے۔ وہ ایک مستخیر تھا، اس نے بدبخت نے کلسٹر بجٹ میں کوئی سکولوں کے چند لاکھ کھائے ہوئے ہیں، وہ بھائی اس کی اینٹی کرپشن والے جج صاحب نے بھی اس کی ضمانت ریجیکٹ کر دی، ہائی کورٹ نے بھی ریجیکٹ کر دی۔ اربوں والا ضمانت لے کے جا رہا ہے اور یہ چند لاکھوں والا جو ہے نا ہائی کورٹ بھی ریجیکٹ کر رہا ہے، وہ بھی ریجیکٹ کر رہا ہے۔ یہ تو ہمارا جسٹس ہے، بدقسمتی یہی ہے۔ اسرار قلندرانی جس کو مبینہ طور پر ایگل اسکواڈ والے لے گئے، اس کے گھر والد کے مطابق ہم گئے تو انہوں نے کہا بے فکر نہیں، وہ آ جائیں گے۔ پھر 3-4 دنوں بعد وہ کہتے ہیں کہ کال آتی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے مبینہ طور پر خودکشی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر ہمیں پوسٹ مارٹم نہیں کرنے دے رہے تھے، ہم نے کیا تو وہ بہت تشدد زدہ، ان کی ڈیڈ باڈی بھی آپ نے دیکھی ہوگی، ہم نے چلائی بھی تھی یہ خبر اور ان کی رپورٹ بھی بنائی تھی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یار کیسے لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں چور ہے، ڈکیت ہے، جو بھی ہے۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا کام ہے۔ کل کے پروگرام میں ہم نے یہی بات کی کہ ریاست کام کیسے کرتی ہے، ہر ادارہ اپنی ڈومین میں کام کرے تو یہ ایشو ہی نہ ہو۔ اب رؤف بلوچ صاحب ایز اے انسان بہت اچھے انسان ہیں، مطلب غریب پرور بھی ہیں، انسان دوست بھی ہیں، لیکن بحیثیت بیوروکریٹ انفارچونیٹلی وہ اس طریقے سے ریزسٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ اب ایک بندے کے 1 سال میں 24 مرتبہ ٹرانسفر ہو تو یار کہیں تو آپ مزاحمت دکھاتے، کہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ جو آ رہا ہے آپ منسٹر کے کہنے پہ، اس ایم پی اے کے کہنے پہ، اس ایم پی اے کے کہنے پہ وہ کرو۔ ZKB والے جو صاحب تھے تو یہ انہوں نے ان کے مطلب آپ کریں در پدر ان کا اپنا قبیلہ ہے، کتنا کیا ہے، کتنے لوگوں کے گھر بنائے ہیں، کتنا جو بیچارے در پدر لوگ تھے ان کو انصاف دیا ہے، کتنے لوگ تھے جن کے کیسز تھے اور ان کو انہوں نے لیگل کنسلٹنسی دی ہے۔ ان کی بڑی خدمت، ایسا نہیں وہ بھی خدا بھی کسی کے پاس ہو نا اربوں خربوں کہ وہ غریبوں کے کام آئے، تو یہ بھی ہر ایک کو سعادت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ کچھ تو دکھائیں یار۔ شادی تھی یہ کل پرسوں صوبائی وزیر میر صادق عمرانی صاحب کے صاحبزادے میر حماد عمرانی صاحب کی، کراچی میں۔ آج کل ولی میں آپ کو پتہ ہے کراچی، لاہور، اسلام آباد ہوتے ہیں بھائی۔ بلوچستان تو صرف وہ یتیم خطہ ہے کہ یہاں کا وزیر اعلیٰ، سیکٹری بھی اب یہاں صرف آتے ہیں مال لوٹنے۔ یہ صاحبان میں یہ کہتے نہیں ہوں، آخری امید ہوتے ہیں، ان میں اور عام آدمی میں فرق ہو، وہ محسوس کریں۔ ان کو جو اتنی پریویلیجز مل رہی ہیں، اتنا پروٹوکول ملتا ہے، وہ عام آدمی کے لیے آخری دروازہ یہی ہوتے ہیں۔ ان کی لینگویج میں یہ وہ درد محسوس کریں کہ وہ بیچاری جو بیوہ ہے، جس کے بچے ہیں، در پدر ہو رہی ہے۔ نادرا والے کہہ رہے ہیں کہ وہ اب وہ بیوہ ہے، آپ اس کو بے شک کسی بھی ملک کی ہو، افغانستان کی ہو، ایران کی ہو۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہاں بھائی سول لائن تھانے کے SHO کو بلائیں، پھر شاہد رند آئے گا۔ شاہد رند صحافی ہیں، وہ صحافی ہیں جنہوں نے بلوچستان سے اٹھ کر مطلب پرائم ٹائم میں جا کے شو کیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ویسے ہی یہاں پہ صحافت کرنا اور تھوڑی بہت معقول صحافت کرنا اور پھر سینٹر تک کسی بھی صورت میں یا کسی کے بھی آشرواد سے جانا بہت مشکل ہے، آج بھی ایزی نہیں ہے۔ شاہد رند صاحب گئے، پھر اس حکومت میں وہ ترجمان بنا دیے گئے۔ پچھلی دفعہ بھی آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ کوآرڈینیٹر تھے، ان کو بھی وہ کر دیا گیا، جو ترجمان تھے اس کے بھی خلاف فیصلہ دے دیا۔ تو شاہد رند صاحب کو جب حکومت نے اس میں وہ کیا کہ یہ ترجمان نہیں بن سکتے، پھر ان کو میڈیا کنسلٹنٹ بنا دیا گیا۔ تو اب پھر وکیل صاحب گئے ہوئے ہیں کہ بھائی ہٹایا نہیں، الٹا ان کو میڈیا کنسلٹنٹ بنایا ہوا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ حاکم میرے خلاف، سپاہی میرے خلاف، ملتی نہیں پھر بھی گواہی میرے خلاف، دو چار نام ہوں تو کسی کا نام لوں، ایک سلسلہ ہے لا متناہی میرے خلاف، کیوں کر دیا ہے تنگ میرے سر پر سائباں، کیوں ہو گئے ہیں ذل الہی میرے خلاف۔ تو یہ آج بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں یہ بات کچھ نظر یوں آتا ہے کہ ہر قسم کا جو ذل الہی ہے وہ خلاف ہو گیا ہے۔ کل رپورٹ کیا کہ سریاب میں یہ چیزیں ہو رہی تھیں، آج پھر ایک نامعلوم لوگوں کے ہاتھوں ایک نوجوان مارا گیا، اس کی جو لاش ہے وہ لے کے لواحقین اور وہاں سے جو مبینہ طور پر تو جیتے ہوئے تھے، لیکن فارم 47 میں جو گیم ڈالی گئی، پھرکانی صاحب وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب کہاں جائے بندہ؟ تو ایسا لگتا ہے کہ ہر فریق ہی کوئی ناخوش ہے بلوچستان والوں سے، ان کے لوگوں کا پتہ نہیں کیا گناہ ہے کہ اس خطے میں یہ پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین سروس ٹریبیونل دوبارہ بحال ہو گئے ہیں، نصیب اللہ ترین صاحب۔ اس کے علاوہ سریاب میں جو ایگل اسکواڈ والے مبینہ طور پر لے گئے اسرار قلندرانی کو اور پولیس کی کسٹڈی میں تھے، وہ مبینہ طور پر یہی بتایا جاتا ہے کہ اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ مر گئے، لیکن اس کو خودکشی کا رنگ دیا گیا۔ یہ چیزیں، اس پر عدالت نے سخت ایکشن لیا، کل اس پر ہیئرنگ تھی، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ آج پیشی تھی مختلف حوالوں سے، تو آج لوکل گورنمنٹ کے سیکریٹری صاحب کو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کامران خان ملا خیل صاحب نے بڑی سخت ہارش لینگویج کی یوز کی، آیا یہ کرنی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ صوبائی، میں کہتا نہیں ہوں کہ بلوچستان کو ہم بات تو کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، اب بلوچستان صرف ان کو یاد آتا ہے جب یہ مال بٹورنے آتے ہیں، اور بلوچستان ان کو یاد آتا ہے جب الیکشن کے کچھ دن ہوتے ہیں۔ ان کی شادیاں بھی اب صوبوں سے باہر ہیں، ان کا جو مال لوٹتے ہیں وہ بھی باہر انویسٹ کرتے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے۔ اور کیا صادق عمرانی صاحب نے چینج کر دی ہے اپنی پالیسی؟ آج ایک کیس تھا نادرہ کا، اور ایک بیوہ خاتون تھی، اس کے حوالے سے کہ آیا یہ سٹیزن ہے یا نہیں، یہ اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کریں گے۔ شاہد رند صاحب جو ترجمان تھے، پھر عدالت نے کہا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتے، پھر ان کو میڈیا کنسلٹنٹ بنایا گیا۔ اس پہ کل وہ کہا کہ وہ نہیں آ رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب نے ہارش لینگویج یوز کی۔ اس کے علاوہ زیڈ کے بی پر بڑی مہربانیاں ہیں، لیکن وہ زیڈ کے بی جو اتنے اربوں کا فائدہ یہ لے جاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے کہ ہم اوورآل سوسائٹی کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی خبر کہ چیئرمین سروس ٹریبیونل 2 مئی 2023 کو نصیب اللہ ترین صاحب جو موجودہ بلوچستان کی جو وکیل ہیں، ان میں اچھے وکیل سمجھے جاتے تھے، ان کو بنایا گیا چیئرمین سروس ٹریبیونل، تعینات کیا گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ درمیان میں یہ قدوس بزنجو کے دور میں ان کو بنایا جاتا ہے، اور سرفراز بگٹی صاحب کے دور حکومت میں ان کی مدت سے بہت قبل، مطلب 2 مئی 2023 کو بن رہے ہیں، 13 ستمبر، آپ ان کو 2 سال، اس سے کچھ زائد 2.25 سال کہہ لیں، اس میں یہ چیئرمین سروس ٹریبیونل رہے، لیکن ان کو ہٹا دیا گیا۔ پھر انہوں نے پٹیشن دائر کی، اس پہ ہیئرنگ تھی، اور بڑے، میں نے کہا نہیں کہ وکیل یہ بہت پریپیئرڈ ہو کے آتے ہیں، بہت اچھے وکیل ہیں، ان کا نام وکیل اچھے ہیں، لیکن چیئرمین سروس ٹریبیونل ہوئے۔ میرا ایک ذاتی گھر کا کیس تھا، لے کے گئے، کوئی ریلیف نہیں ملا، ایسی امیدیں تھیں۔ وجہ کیا تھی کہ بھائی محکمے نے غلطی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، محکمے کی غلطی کی وجہ سے
بندے کی سروس متاثر ہوئی ہے اور وہ پرموٹ نہیں ہو سکا، اس سے نیچے 60 لوگ پرموٹ ہو گئے. اب وہ ریٹائر ہو گیا لیکن وہ پرموٹ نہیں ہوا. اب کیا ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ کی غلطی ہے، ڈائریکٹر کو دیا اس نے، کون اپنی وہ کرتا ہے، غلطی ان کی ہے، وہ نہیں مان رہے. سیکٹری کو دی، سالے ناصر صاحب سیکٹری تھے، انہوں نے ان کو بھیجی لیکن کوئی وہ نہیں ہوا. تنگ آ کے سروس ٹریبیونل میں گئے، یہ بھی انہوں نے وہ کیا کہ یہ ایسے نہیں ہے ویسے نہیں ہے، دوبارہ وہ کیا. میں نے کہا یار فرق کیا رہ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا وکیل ہے یہ، اچھا جج بنے گا، کہاں، یہ تو میرا ذاتی وہ ہے، اس لیے میں ذاتی وہ کیا کہتے ہیں نہ جاتا ہوں نہ وہ کرتا ہوں کہ وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ آ جائے. لیکن ہم دیکھ بھی تو چکے ہیں کہ یار اتنے بڑے نام جب آپ ہوتے ہو کیا وہ دیا ہے. تو اس میں اچھے وکیل ہیں لیکن جب چیئرمین تھے تو ریلیف یہ تو ایسا ہے. ہاں جو جن کا اثر و رسوخ تھا وہ پھر اسٹے آرڈر بھی لے لیتے تھے، دوسرے بھی تھا. اب یہ چھوٹے چھوٹے وہ ہیں، ان کی کون سنتا ہے. یہ ہماری عدالتیں ہیں. اینٹی کرپشن میں کیس چل رہے ہیں. کبیر عثمان خیل، اس کی وہ کمپنی والا وہ بھائی، کروڑوں اربوں کے گھپلے ہیں، ضمانت مل جاتی ہے. وہ ایک مسخیر تھا، اس نے بدبخت نے کلسٹر بجٹ میں کوئی سکولوں کے چند لاکھ کھائے ہوئے ہیں. وہ بھائی اس کی اینٹی کرپشن والے جج صاحب نے بھی اس کی ضمانت ریجیکٹ کر دی، ہائی کورٹ نے بھی ریجیکٹ کر دی. اربوں والا ضمانت لے کے جا رہا ہے اور یہ چند لاکھوں والا جو ہے نا ہائی کورٹ بھی ریجیکٹ کر رہا ہے، وہ بھی ریجیکٹ کر رہا ہے. یہ تو ہمارا جسٹس ہے، بدقسمتی یہی ہے. ہمارے جسٹس صاحبان آتے ہیں 10 ساڑھے 10 بجے، ٹھیک ہے. آج بھی کتنی پیشیاں لگی ہوئی تھی، 11:30 12:30 1:30 2 سے پہلے آج بھی وہ چلے گئے. 3 سوا 3 اس لیے ایک کیس ہوتا ہے کہاں تک جاتا ہے. اور اس میں بھی عجیب ان کی پالیسی ہوتی ہے، زیادہ تر اسی وقت وہ کن رہے ہوتے ہیں. مطلب اتنا ماحول ہوتا ہے، اتنی چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے انصاف کرنا ہے تو آپ پیس آف مائنڈ میں ہوتے ہیں. یہاں پوچھا بھائی کیا ہے 2 باتیں اس کو سنا دی، 2 اس کو سنا دی. یہ تو ہمارا انصاف ہے. انفارچونیٹلی ٹھیک نہیں ہے. اور جس طریقے سے ہم ججز لگاتے ہیں، ابھی جو یہ سلسلہ چلا ہوا ہے کہ 3 نام آئیں گے، ہم ان میں چیف جسٹس لگائیں گے، اور موجودہ چیف جسٹس جس نے قبل بننا تھا ان کو نہیں بننے دیا گیا، ایک اور جونیئر کو بنا دیا گیا، بعد میں اس کو اب بنا دیا گیا. ابھی پتہ نہیں یہ کتنا عرصہ رہتا ہے یا نہیں رہتا. پھر ان کی آپس میں بھی یہ لابی ہے وہ لابی ہے، چلتا رہتا ہے. یہی تو انفارچونیٹلی وہ ہے. وہ جو مین مقصد ہے وہ کہیں نہ کہیں گم ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے آج حالات یہاں تک پہنچی ہے. ہماری آخری امید ہی عدالتیں ہوتی ہیں. پھر اس میں یہ ہوا کہ ایوب ترین جو ہے نا وہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس وہ نجم الدین صاحب کی تھی. نجم الدین صاحب سے زیادہ پرفارمنس تھی ایوب صاحب کی. اور خاندان اگر اس کا کسی سیاسی گھرانے سے تھا تو اس کا تو بھائی پراپر ہی الیکشن کانٹیسٹ ہوتے رہے. لیکن نہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کے جو ہے نا چیف بھی آپ کے خلاف چلے جائیں، دوسرے والا بھی آپ کے خلاف چلا جائے جو ممبر ہو، تو وہ آپ کا گناہ بن جاتا ہے. آپ کی جتنی پرفارمنس ہے وہ صفر ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. مطلب ناانصافی اگر پہلے سے ہوئی ہے تو وہ تو یہ کوشش کرے دوسرے سے نہ ہو. مطلب چیف جسٹس صاحب سے ہو گئی پہلی والی، وہ اب وہ تو یہ کوشش کرتا کہ دوسرا اس زد میں نہ آئے، لیکن وہ بھی نہیں ہوا. تو کل دوبارہ نصیب اللہ صاحب جو ہے نا پریپیئر ہو کر آئے تھے. کوئی گھنٹے تک ان کی آرگومنٹیشن چلتی رہی، کنونس کیا، اور دوبارہ وہ جو پٹیشن تھی وہ کامیاب انہوں نے ان کے وہ آئی فیصلہ، مطلب ری انسٹیٹ کیا گیا. اور ہادی ترین صاحب کو جو لگایا گیا تھا ان کو مطلب کورٹ کی ہدایات ہیں کہ ان کو دوبارہ بحال کیا جائے، اور ان کو پھر بے شک حکومت کے وہ اگر چہیتے ہیں تو ان کو اور کئی جگہ ایڈجسٹ کرے. اب یہاں پہ 2 باتیں ہیں. ایک یہ ہے، ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ نصیب اللہ صاحب کیونکہ پہلے بھی ان کا وہ نیشنلسٹ تھاٹ رکھتے ہیں نصیب اللہ صاحب، تو وہ اکثر ایک گلہ شکوہ کرتے تھے کہ اگر میرا تعلق اس قبیلے یا اس قوم سے نہ ہوتا تو میں یہاں ایڈوکیٹ جنرل پتہ نہیں کیا کیا بنا چکا ہوتا. مجھ سے نااہل لوگ، مجھ سے نان کمپیٹنٹ لوگ لگ گئے کئی سال قبل، لیکن میں اگر نہیں لگا تو شاید میرا قصور ہی ہے. اب ان میں یہ چیز تو تھی کہ، اور میں کہہ نہیں رہا کہ اس سے اختلاف مجھے ہیں کہ بھائی فیصلے
چند فیصلوں پہ ہے، ہونا بھی چاہیے، ہمیں کھل کر بات بھی کرنی چاہیے، لیکن میں نے کہا نا کہ وکیل وہ کمپیٹنٹ رہے ہیں، تو ان کا مخالف بھی ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ ہاں وکیل ہی اچھی ہے. پھر ججز میں بھی ان کا ایک دفعہ وہ ہو رہا تھا کہ شاید ان کا نام آئے، لیکن پھر یہ ان کو سروس ٹریبیونل ہی دے دیا گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دوبارہ بحال ہوں گے تو ہو سکتا ہے دوبارہ ریزائن کریں. کیونکہ ان کو کہ بھائی میرا ایک نام ہے، مجھے ایسے انہوں نے ریموو کر دیا ہے تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. میں کوئی تھڑے سے آیا ہوا بندہ تو نہیں تھا، میں نے یہاں اتنی خدمات دی ہیں، تو لہٰذا وہ جائے گا، دوبارہ چارج لے گا، بعد میں عزت کے ساتھ خود ریزائن کر دے گا. ایک سکول آف تھاٹ یہ ہے. دوسرا سکول آف تھاٹ یہ بھی کہتا ہے کہ حکومت نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب یہ چیئرمین بنیں گے اور دوبارہ پھر وہ کریں گے کہ ہاں کسی کے ساتھ ادھر ادھر ہوگا، سروس ٹریبیونل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں کہ بھائی وہی رول ہے کہ ہاں 3 سال سے قبل آپ نے کسی کو وہ کر دیا، کوئی سیکٹری گیا، ہاں بھائی دوبارہ اس کو بحال کر دو. تو اب دیکھو کیا چلتا ہے، ریزائن کرتے ہیں یا چلاتے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں بس جو ہو گیا سو ہو گیا ہے، میں وہ کروں. لیکن اب میں پھر کہتا ہوں کہ یار انصاف دکھنا چاہیے. یہ چیز تھی، ایک بندہ ہے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ ہوا، ڈائریکٹریٹ میں یہ ہوا، سیکریٹری کے پاس یہ ہوا، آپ کے پاس سروس ٹریبیونل میں آیا، آپ آخری فورم تھے، آپ نے بھی کام خراب کیا. اب کس کے پاس ایشو ہے؟ کئی بیچارے تو یہاں تک نہیں آ سکتے، پھر ہائی کورٹ تک نہیں آ سکتے. ہائی کورٹ کے بعد اب کون جائے سپریم کورٹ تک؟ کون افورڈ کر سکتے؟ وہ بھی اگر کوئی معمولی سا بیچارہ 14-15 گریڈ کا آدمی ہو، وہ جا سکتا ہے. تو یہ کچھ ہمارے ججز صاحبان کو بھی جو ہے نا ان سے ریکویسٹ ہے کہ کچھ سوچیں. عام آدمی اور اسپیشلی وہ بندہ جس کے پاس کوئی تھرو آؤٹ کچھ ایسے اور وسائل رہے ہی نہ ہو. خیر، اب آتے ہیں دوسرے اس پر. یہ ہے اسرار قلندرانی، جس کو مبینہ طور پر ایگل اسکواڈ والے لے گئے. اس کے گھر والد کے مطابق ہم گئے تو انہوں نے کہا بے فکر نہیں، وہ آ جائیں گے. پھر 3-4 دنوں بعد وہ کہتے ہیں کہ کال آتی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے مبینہ طور پر خودکشی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر ہمیں پوسٹ مارٹم نہیں کرنے دے رہے تھے، ہم نے کیا تو وہ بہت وہ کیا کہتے ہیں تشدد زدہ، ان کی ڈیڈ باڈی بھی آپ نے دیکھی ہوگی، ہم نے چلائی بھی تھی یہ خبر اور ان کی رپورٹ بھی بنائی تھی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یار کیسے لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں چور ہے، ڈکیت ہے، جو بھی ہے. ہم پھر کہتے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا کام ہے. کل کے پروگرام میں ہم نے یہی بات کی کہ ریاست کام کیسے کرتی ہے، ہر ادارہ اپنی ڈومین میں کام کرے تو یہ ایشو ہی نہ ہو. اب پولیس کو جزا سزا کا اختیار نہیں، یہ عدالت کا ہے. آپ اسے گرفتار کریں، آپ اسے لے جائیں. یہ جو خود سے ہی آپ سارے گناہوں کی سزا دے دیتے ہو، مسئلے ہی یہاں بنتے ہیں. پھر یہاں پر چلو کہا جا رہا ہے کہ چور ہے، ڈکیت ہے. اس زد میں سم ٹائمز اکثریت ہمارے کیا ہے، ہمارے یہاں اکثریت تو سزائیں عام آدمی کو ملتی ہیں نا. کسی کا کسی سے بغض ہے، کوئی کمزور ہے. دیکھو یہ آپ کی جیل، یہ تھانے زیادہ تر کوئی چھوٹی موٹی اس میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی عزت نفس والا آدمی جس کے پاس خود ہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس ٹارچر سے گزرتا ہے. وہ کیا پوری زندگی ایک عام انسان والی زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں. وہ یا تو پھر دہشت گرد بن جاتا ہے، یا پھر ان کا سہولت کار بن جاتا ہے، یا پھر خودکشی کر لیتا ہے. کیا چارہ رہ جاتا ہے؟ تو نہ کریں. خودکشی کرے بھی تو وہ آپ پر اس کا گناہ ہے، دہشت گرد بنے بھی تو کہیں نہ کہیں آپ ہی اس کے آڑے آتے ہو. آپ نہیں ہو تو آپ کا کوئی اور ہو جاتا ہے. بلوچستان کی جو پولیس ہے اس کی قربانیاں کم ہیں. ہر قسم کی دہشت گردی کا سامنا ان کو ہے، ہر طریقے کے حالات کا سامنا یہ کر رہے ہیں. اور ابھی بھی پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ بھائی فلاں تھانے والے ہیں، وہ ادھر نہیں، انہوں نے پرائیویٹ کو حساب کتاب کیے ہوا. ایگل اسکواڈ والے بھی کل کے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ 400 لوگ ان کے ٹرین کیے گئے تھے، غالباً BC سے لائے ہوئے تھے. ان کو باقاعدہ فوج نے ٹریننگ دی ہوئی تھی. ابھی جو مجھے بعد میں بات پتہ چلی کہ ابھی تو کوئی بھی ایگل اسکواڈ میں جا رہا ہے کہ ہاں بھائی وہاں پہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے بس ناکہ لگانا ہے، کوئی کمزور ممزور ہو ادھر ادھر کر کے پیسہ بھی لے لینا ہے. اب لوگ ایسے جا رہے ہیں. تو SSP آپریشن صاحب جو ہیں، ریٹائرڈ کیپٹن صاحب ہیں، کہ آپ
فوج سے اس طرف آئے ہوئے ہیں، کوئی مورال ادارے کا بلند کریں مہربانی کر کے، جو ٹرینڈ لوگ ہیں، مضبوط اعصاب کے لوگ ہیں، ان کا انٹرویو کریں، اس کے بعد ایگل میں ان کو لے کے جائیں۔ اور ایگل کی میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ برا نہیں ہوتا، ایگل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایگل کی قربانیاں بھی ہیں، لیکن ایگل کی آج کل شکایت بہت زیادہ آ رہی ہے۔ اس کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، میں نے آپ کو بتایا، یہاں منورٹیز کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی، سیکٹیرینزم کی بنیاد ہو رہی تھی، چوریاں ڈکیتیاں بڑھ گئی تھیں، اب ہر جگہ گاڑی چور ڈکیت تو آپ کو پتہ ہے بائک پہ آئے اور گئے، اب گاڑی نکالنا، نفری کا بیٹھنا، تو اس سے بہتر تھا اچھی بائک لے کے کہ آپ کی سپیڈ بھی ان سے زیادہ ہو، آپ کی ٹریننگ بھی ان سے زیادہ ہو، اور آپ کا وہ کیا کہتے ہیں نشانہ بھی ان سے تیز ہو، تو کافی فرق آیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ابھی جب کمائی کے لیے کچھ عناصر چلے جاتے ہیں اس میں، تو وہ پھر ایسے حالات پیدا کرتے ہیں، تو ایسے عناصر ہر جگہ پر ہیں، لیکن اگر ایسے 2 نمبر عناصر ہوں اور ان کو پیچھے فورس کا بیک ہو تو وہ کام خراب کرتے ہیں، نام تو پولیس کا ہوگا۔ اب کسی کو تھپڑ لگانا، مار پیٹ کرنا، یہ تو معمول بن چکا ہے نا، تو یہ ڈپارٹمنٹ کے اندر کیا احتساب ہو رہا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ الگ سے احتساب کی کوئی ٹیمیں ہوں جو ان کو پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اور پھر میں نے کہا لوڈ ان کا کم سے کم رکھیں۔ اس پر ہوئی کل کی ہیئرنگ بڑی زبردست رہی، کامران خان ملا خیل اور نجم الدین مینگل صاحب نے اس کے بک کی۔ انہوں نے کہا 27 مارچ کو ایگل اسکواڈ نے سریاب روڈ کے علاقے، یہ قلی کمرانی ہے، اس کے ادھر سے اس کو گرفتار کیا، بعد میں کہا کہ خودکشی وہ کی۔ ایڈوکیٹ جنرل کو کہا کہ واقعے سے متعلق مکمل اور جامع رپورٹ لائیں اور شواہد کے ساتھ لائیں۔ ایس پی سریاب، کچھی بیگ تھانے کے ایس ایچ او اور نیو سریاب تھانہ جو ہے اس کے ایس ایچ او کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے انسپیکشن برانچ کو سیشن جج سریاب اور جوڈیشل مجسٹریٹ غالباً 2 ہے یا 11 ہے سریاب مس فضا بختاور کو بھی وہ کیا کہ ان کی وہ ہو، اور 21 اپریل کو مطلب 1 ویک بعد دوبارہ ان کی وہ کی کہ ملتوی کر دی کہ آپ نے رپورٹ لائیں۔ اب سریاب روڈ پہ آج پھر واقعہ ہوا، پھر یہ لوگ جو تھے کیا بولتے ہیں اس کو، ساسولی کو جو مارا گیا، آج پھر ایک ساسولی بیچارے کو مارا گیا۔ ایکٹنگ ایس پی ہیں سریاب کے عابد بخاری صاحب ہو گئے، خالد باقی صاحب ہو گئے، اعتزاز گرایا صاحب ہو گئے، انہوں نے سی ٹی ڈی میں بڑا یہ کور ٹیم تھی جو کام کرتی تھی، اور سی ٹی ڈی کو مطلب کیا فنکشنل کرنے میں ان لوگوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ اور خالد باقی صاحب تو آج کل ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCIA گئے ہیں، اب پتہ نہیں ہے سرفراز صاحب سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے ان کا خصوصی تعلق بھی ہے، یہ ڈیرہ بگٹی میں بھی سرو کر چکے ہیں، پھر سی ٹی ڈی میں بڑے لمبے عرصے تک انہوں نے سرو کیا ہے، اور ابھی یہ گئے ہیں NCCIA میں، اور ان کی پرانی خدمات کے عوض ان کو تمغہ شجاعت بھی دیا گیا تھا۔ تو اب عابد بخاری صاحب سریاب کے ایس پی بن گئے، یہ NCCIA میں گئے، لیکن اعتزاز گرایا صاحب ابھی تک سی ٹی ڈی میں ہیں۔ درمیان میں ان کو کوئٹہ کا DIG بھی بنا دیا گیا تھا، اور انہوں نے ایگل اسکواڈ پہ ہر وقت ان کا ایک وائس نوٹ بھی آتا تھا، تھوڑا بہت ان کو کنٹرول کیا تھا، لیکن سمجھنا چاہیے موجودہ والے DIG صاحب متحرک تو بہت ہوتا ہے، لیکن کوئی وہ دکھ نہیں رہی کہ ان پر وہ ہو، یہ ہمارے جیسے بندوں پر زیادہ سختی کروانے کے بجائے یا نفری ہمارے جیسے لوگوں کو اٹھوانے کے بجائے نا دہشت گردوں کے پیچھے لگائیں۔ جب مجھے اٹھایا گیا تو ایسے پیش کیا گیا جب سب سے بڑا دہشت گرد میں ہوں، سب سے بڑے جرائم میں نے کیے ہوئے، یہ ٹارگٹ کلنگ میں کرتا ہوں، یہ لوگوں کو میں اٹھاتا ہوں، یہ لوگوں کے خلاف چیزیں جیسے میں کرتا ہوں، تو مہربانی کریں جو مین دہشت گرد ہیں ان کے پیچھے پڑیں تو کچھ ہو، ہمیں وہ کر کے تو ہم الٹا جو چیزیں وہ ہوتی ہیں وہ بھی خرابی ہونی ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے اپنے شوق پورے کرنے ہیں تو آپ کر لیں۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ایک صحافی کے پاس الفاظ کے علاوہ قلم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آپ زوراور لوگ ہیں، آپ لوگوں کا ہم جیسوں پہ زور چلتا ہے، تو آپ فورسز والے، آپ بیوروکریسی والے، آپ سیاسی لوگ، آپ مقتدرہ کے لوگ ہمیں ہی عبرت کا نشان بنا سکتے ہیں، آپ بناتے نہیں، لیکن کچھ اپنے جو مین کام ہے اس پر بھی تھوڑی سی فوکس کریں گے تو شاید ہمیں اچھا نہیں لگتا جب آپ کے خلاف کوئی نعرہ بازی کرے، جب آپ کو کوئی وہ کرے، جس پوزیشن پر آپ ہوتے ہیں نا تو اس پوزیشن کا ایک تقدس بھی ہوتا ہے۔ آج پیشی تھی یہ
लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी साहब रऊफ बलोच साहब थे, इधर से साबिक एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन भी आए हुए थे। तो ये चीज़ चल रही थी कि भाई ये चीज़ें नीलाम की गई या बेची गई या ठेके पे दी गई, जिसमें एक बल्दिया कैफ़े भी था कि इसको इस रेट में आया, पता नहीं क्या होना चाहिए। चीफ जस्टिस कामरान खान मुलाखेल साहब बहुत इस पे उन्होंने गुस्सा किया और उन्होंने कहा कि यार ये क्या ड्रामेबाजी है, चीफ ऑफिसर मस्तूंग है, फिर ये बल्दियात है, पता नहीं क्या चीफ ऑफिसर फिलहाल महकमा है, लोकल गवर्नमेंट है, ये क्या है। कहता है एक मेरे पास आया, उसके 1 साल में दर्जनों ट्रांसफ़र हो चुकी थी, ये क्या ड्रामेबाजी है। और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि कोई भी जा रहा है, ये 1 घंटे में इसका कर रहा है, एक का इसमें कर रहा है। और रऊफ बलोच साहब वहाँ थे भी, खड़े भी थे, और मुजीब कमरानी साहब भी वहाँ पे थे, बाकी भी थे। अब पूरी अदालत लगी हुई थी और ये चीफ जस्टिस का ही बेंच था। तो बड़ी तकलीफ़ हुई कि यार सेक्रेटरी लेवल का बंदा है। और मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि एक बंदा बजाते खुद क्या है, एक उसका काम क्या है। रऊफ बलोच साहब एज ए इंसान बहुत अच्छे इंसान हैं, मतलब गरीब परवर भी हैं, इंसान दोस्त भी हैं, लेकिन बहैसियत ब्यूरोक्रेट अनफॉर्चुनेटली वो उस तरीके से रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। अब एक बंदे के 1 साल में 24 मरतबा ट्रांसफ़र हो तो यार कहीं तो आप मुज़ाहमत दिखाते, कहीं तो ये नहीं होता कि जो आ रहा है आप मिनिस्टर के कहने पे, इस एमपीए के कहने पे, उस एमपीए के कहने पे वो करो। ये इनकी वो क्या कहते हैं, कोई अच्छाई है कि पहले सोशल वेलफेयर में सज्जान ने इनको इतना वो किया कि उसकी इतनी दास्तानें हैं, ये बच गए। बाकी ये जहाँ जहाँ गए हैं तो कारनामे इनके ऐसे ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी दुआएं हैं कि ये बच जाते हैं। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई एक अच्छे इंसान के ख़िलाफ़, और फिर चीफ जस्टिस के लेवल का बंदा जब गुस्सा कर रहा हो तो बहुत तकलीफ़ होती है। यकीनन उसको हमसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी, वो भी इस पोजीशन पे बैठ के, इस मकाम पे बैठ के, इस एज पर बैठ के, लेकिन इस एज में जाके। तो इस पे सेक्रेटरी साहब या बाकियों से भी यही गुजारिश है, तमाम ये जो भी बड़े अफसरान हैं, कि जब अदालत में आते हो और वो लोग ऐसे मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान, आप मुअज़्ज़िज़ सेक्रेटरी साहिबान या एसपी साहिबान या कोई भी ऑफिसर हो, ऐसी हार्श लैंग्वेज यूज़ होती है तो तकलीफ़ भी होती है। लेकिन कुछ तो आप ख्याल रखें, एहतसाब वहाँ यहाँ पे वैसे भी अब ये यहाँ तक आ गया, बाकी तो कुछ रहा ही नहीं है। लेकिन फिर यही जजेस साहिबान और ये इनका रोज़ होता है, कहीं ना कहीं उठना बैठना भी है ये वो, लेकिन इस तरह नौबत नहीं आनी चाहिए। तो ये तकलीफ़ दे अमर था। दूसरी तरफ अब एक तरफ डिपार्टमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट, उसका मुशीर हो नवाबजादा अमीर हमज़ा ज़हरी साहब। अब उसको रऊफ बलोच साहब जैसा कमज़ोर आदमी हर चीज़ पे ना भी नहीं बोल सकता, लेकिन रऊफ बलोच साहब ना बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। जैसे उनके हम काम देख रहे हैं हर नोटिफिकेशन कि यार कुछ तो पॉलिसी दिखाओ, कुछ तो हो, घंटे पे तो ट्रांसफ़र ना हो, दिनों पर तो आपका ट्रांसफ़र मुनसिर ना हो, पता चले आप कहें कि यार कुछ तो ख्याल रखें। आज मिनिस्टर साहब तो यहाँ नहीं थे, मुशीर साहब तो यहाँ नहीं थे, ये तमाशा तो देख रहे थे ना, यहाँ तो आप थे। तो कितना कोई सेक्रेटरी बेचारे को 1% जाता होता है, ये तो मुशीरों, वज़ीरों को और इन चीफ ऑफिसरान को जितना जाता है, और आखिर में ज़्यादातर बदनाम यही होते हैं। इसके साथ ही वो चीज़ थी कि भाई ये बल्दिया कैफ़े ZKB के जो लोग हैं इन पे आज, वैसे तो हर जगह ये मेहरबानी थी, इस CM ने बड़ी मेहरबानियाँ की हैं इन पे। गालिबन कोई पार्किंग प्लाजा उधर इनको वो दिया, कैफ़े बल्दिया है, ये सफ़ा क्वेटा है, ये रकनी बेकर रोड है, इसके दोनों पोर्शन इनको दिए। फिर जब जमाल साहब गए थे वहाँ, उनका इंटरव्यू कर रहे थे कि भाई आप किस ठेकेदारों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, और ZKB वालों पर वो ज़्यादा गुस्सा थे कि हैं हमारे दोस्त, लेकिन मैं इनके काम से मुतमईन नहीं हूँ। और ये है कि सेक्रेटरी लालजान जाफ़र साहब थे, उन्होंने तो खसूसी वज़ीर आला के साथ वो करके मेहरबानी करके तो इनको 15% ऊपर भी दे दिया
کہ انہوں نے کہا کہ سپوز کیا یہ 100 کا ٹھیکہ ہے، یہ ہم 115 میں کریں گے، وہاں تک ان کو فیور دی گئی. اور کہاں دی گئی؟ اور تو میرے خیال میں کہیں اکا دکا مکران سائڈ پہ فیور نہیں دی گئی ہے، لیکن سی ایم صاحب کے اس میں ان کو فیور دی گئی. اس کے باوجود سی ایم صاحب ان کے کام سے مطمئن نہیں ہے. یہ آپ کا ZKB ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کام نہیں آتا. ارب پتی نہیں، یہ لوگ کھرب پتی بن گئے ہیں. یہ PSL کی ٹیمیں لیتے پھر رہے ہیں ٹھیک ہے. لیکن کیا خدمات ہیں ان کی. صوبے کا جو پیسہ ہے در پدر ہے وہ ہے، یہاں سے آپ اٹھے ہو وہاں تک پہنچے ہو، تو مطلب صوبے کو لوٹنا ہی ہے، یہاں بنانا کچھ نہیں ہے. اب وہ دیکھا پھر سینیٹر بن گئے ہیں احمد خان صاحب. اس وقت ووٹ آیا تو پارٹی کے ہی خلاف ووٹ دے دیا. ماشاءاللہ یہ ہے مولانا واسع صاحب نے جو بڑا ان کو کرایا نا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی چاہیے کہ یہ ذرا مالدار لوگوں سے قربت تھوڑی دور رکھیں تو ایسا نہ ہو. جو مالدار آپ لاؤ گے نا کہ یہ مالدار ہمارا ATM ہوگا، پھر وہ احمد خان کی طرح کرے گا جو اس نے کیا. مطلب کیا ہوگی. ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے مولانا واسع صاحب کو بھی، تو اگر کچھ آئینہ دکھایا جائے کہ ہاں بھائی ان کو لانے والے آپ تھے نا، آپ بیٹھے ہوئے اور وہ اٹھ کے ووٹ دے رہا ہے، پھر اس کی آپ نے وہ دیکھا جس انداز میں جا رہا تھا. تو خیر بہت تکلیف ہوتی ہے کہ انسان کی جب گریس انسان کی سب سے عزت نفس، خودی، گریس جو بھی آپ نام دیں، جب یہ سبوتاج ہوتی ہے نا تو ایک عزت دار آدمی، عزت نفس والا آدمی مر جاتا ہے کہ اس لمحے مجھے مر جائے. لیکن جو مفادی لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے پیسہ سب کچھ ہوتا ہے تو وہ چلتے رہتے ہیں. ہماری سوسائٹی بھی تو ایسی ہے. ہم نے آج تک کتنی عزت دی ہے ان لوگوں کو جو سوسائٹی کی بہتری میں اپنے لیول کا کام کر رہے ہیں. جس بندے کا ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وزیر اعلیٰ ہے تو یہی کچھ کرے گا. اگر کوئی ٹیچر ہے وہ اچھا پڑھا رہا ہے، اپنے لیول کا وہ کر رہا ہے، وہ ہمارا ہیرو ہونا چاہیے. کوئی صفائی والا ہے، اس کے حصے کا جتنا کام ہے وہ اچھے طریقے سے کر رہا ہے اس ایریے کو صاف، تو وہ ہمارا ہیرو ہے. ہم نے دیکھنا ہوگا. ہمیں ہر سیکٹر میں ہیروز بنانے ہوں گے. ہیروز کو ہیروز والا رول دینا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ کے ٹیکسوں کے پیسوں سے لوگ کرپشنیں کر کے ارب پتی بنے اور آپ ان کو بجائے یہ ڈیمانڈ کریں کہ ان کا جو ہے نا احتساب ہو، آپ ان کو اپنے ہیرو بنائیں. تو ہمیں اپنے ہیرو بنانے میں بھی پک اینڈ چوز میں احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ ZKB والے جو صاحب تھے، تو یہ انہوں نے ان کے مطلب آپ کریں در پدر ان کا اپنا قبیلہ ہے، کتنا کیا ہے، کتنے لوگوں کے گھر بنائے ہیں، کتنا جو بیچارے در پدر لوگ تھے ان کو انصاف دیا ہے، کتنے لوگ تھے جن کے کیسز تھے اور ان کو انہوں نے لیگل کنسلٹنسی دی ہے. ان کی بڑی خدمت. ایسا نہیں وہ بھی خدا بھی کسی کے پاس ہو نا اربوں خربوں کہ وہ غریبوں کے کام آئے، تو یہ بھی ہر ایک کو سعادت نہیں ہوتی. یہ لوگ کچھ تو دکھائیں یار. PDM کی خدمت آپ کر سکتے ہو اور اپنے در پدر لوگوں کو آپ وہ نہیں کر سکتے. تو یہاں CM صاحب نے بھی ان پر پھر ہر مہربانی کر دی، اور ادھر سے کہاں کہاں بندہ وہ کرے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھو نا، شادی تھی یہ کل پرسوں صوبائی وزیر میر صادق عمرانی صاحب کے صاحبزادے میر حماد عمرانی صاحب کی کراچی میں. آج کل ولی میں آپ کو پتہ ہے کراچی، لاہور، اسلام آباد ہوتے ہیں بھائی. بلوچستان تو صرف وہ یتیم خطہ ہے کہ یہاں کا وزیر اعلیٰ، سیکٹری بھی اب یہاں صرف آتے ہیں مال لوٹنے. یہاں اس دن آتے ہیں جس دن وصولی کا ٹائم ہوتا ہے. یہاں کہ وہ ہلکے کا آدمی اپنے علاقے میں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے لیے جیتے مرتے نعرے لگاتے ہیں نا، ان کو کم سے کم اپنی خوشی غمی میں شریک کرو. نہیں بھائی، اب شادیاں بھی صوبوں سے باہر ہوں گی. کوئٹہ میں بھی نہیں ہوگی، کراچی میں ہوگی. کیونکہ بلوچستان والوں کو ان کو پتہ ہے اس عوام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس عوام کو کیا وہ کرنا ہے؟ بس یہ ہمارے گیت گاتے پھریں، ہماری خوشیوں میں شریک ہونے میں کوئی وہ نہیں ہے. ہاں ہمارے لیے مرتے پھریں، ہمارے لیے یہ ہر قسم کی دہشت گردی کا سامنا کریں، ہمارے لیے یہ ووٹ ڈالتے پھریں. کچھ نہیں ہوگا. اس سے پہلے ابھی حماد عمرانی سے پہلے نوابزادہ امیر حمزہ ظاہری صاحب کی وہ تھی. نواب جو ہیں ثناء اللہ ظاہری صاحب کے فرزند انجمند ہیں. کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ ادھر بھی ایک فنکشن رکھتے؟
جھلوان کے نواب ہیں، پتہ تو چلتا روٹس ہے. اب یہ الیکشن تھا میر شفیق الرحمان مہنگل صاحب کا، تو وہ سی ایم صاحب اور یہ پرانی ایک ٹسل چل رہی ہے، ظاہری بات ہے سپورٹ میں ادھر آ گئے، اور سی ایم صاحب تو پھر اپنے یار شکیل جان کی طرف ان کا پلڑا زیادہ ہوگا، جو جس کی وجہ سے یہ چیز ملتوی کرانی پڑ گئی. اگر پارٹی سائڈ پہ ہوتا تو شاید یہ نہ ہوتا. تو یہاں پہ فنکشن نہیں ہوا، فنکشن والے وہ نہیں ہوئے، الیکشن والے آ گئے یہاں، جلسہ جلوس بھی کیا. تو کچھ تھوڑی عزت دے. یہاں پہ لوگوں نے اپنی نسلیں آپ لوگوں کے لیے قربان کی ہیں. نواب کا جو ٹائٹل ہے آپ لوگوں کے ساتھ، میر کا جو ٹائٹل ہے، یہ عزت، یہ کروڑوں اربوں یہاں پہ کوئٹہ سے لے کر دبئی تک جو جائیدادیں بنی ہوئی ہیں، انہی درپدر لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہیں. آج لوگ کہیں کن کے ہاتھوں یرغمال ہیں، کہیں کن کے ہاتھوں یرغمال ہیں، آپ لوگوں کے تھے. اور آج کیا حال ہے. تو نہ کریں. آج وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے حلقوں میں جانا بہت مشکل ہو گیا ہے، تو کیوں نہیں ہونا چاہیے مشکل. ان لوگوں نے عوام کو جو شادیاں تک نہ کریں وہاں پہ، جو اپنے عوام سے بالکل ڈسکنیکٹ ہوں، تو پھر کیا ہوگا. اس شادی کو رپورٹ کرنے کا ایک تو یہ مقصد کہ اپنے ورکروں کی اور علاقے کی تو کوئی عزت ہی نہیں رہی ہے. دوسرے صوبوں میں شادیاں ہو رہی ہیں کہ پچھلے جب نوابزادہ امیر حمزہ ظاہری کی شادی تھی تو بلاول بھٹو صاحب گئے تھے، سی ایم سندھ گئے تھے. اب اس میں بھی کہا ہے کہ صوبائی وزیر سب سے پرانے جالے، بزرگ جالے صادق عمرانی صاحب نے کہا ہے کہ اب پیپلز پارٹی سے زیادہ امیدیں دی گریٹ انوار الحق کاکڑ صاحب سے لگا لی ہیں. کہتے ہیں درمیان میں اس کی منسٹری کا بھی کوئی ایشو تھا، تو شاید انوار صاحب نے کوئی ان کی معاونت کی، تو پھر انوار صاحب نے تو پھر ایسے تو معاونت نہیں کرتے. کوئی لالو جان ہے، کوئی الفت جان ہے، یا کوئی اور ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں ان کو بھی خوش کرنا پڑتا ہے. پھر پچھلے دنوں یہ الزام بھی لگایا، آج یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی کہ یہ الزام لگایا گیا کہ انوار صاحب نے عین الحق کو اتنی وہ الاٹ کرائی ہے، یہ ہے وہ. تو کہہ رہے تھے، میں بھی حیران ہوا کہ یار انوار صاحب جب پی ایم تھے کتنی دفعہ گئے یہ کان میں ترزئی، کتنا ان کا خیال رکھا. وہ تو اپنا پورا فوکس ہی برشور پر رکھے ہوئے ہیں. وہ تو وہاں سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں مبینہ طور پہ. برشور اور جہاں ڈسٹرکٹ بننا چاہیے تھا وہ نہیں بنایا جو، لیکن وہاں پہ اسفندیار صاحب اور ان کی اب ایک نہ وہ کرنے والا ہو 10-12 ارب روپے، اب کچھ نہ کچھ تو ہے. اب سی ایم یارانہ ہے اور ادھر سے اسفندیار کے ساتھ تو احسان ہوگا تو جو چاہیں گے وہ ہوگا. لیکن کچھ خیال رکھا جائے. پشین میں زرک مندوخیل، روزی خان، انہوں نے کچھ کیا، پھر وہ رکوائی گئیں. زاہد خلجی وہاں ڈی سی ہوتا تھا، ادھر سے کچھ چیزیں اٹھی ہیں. وہ جنگ ایسی ہوئی ہے کہ نیشنل لیول تک گئی ہے اور وہ ابھی تک تھمی نہیں ہے. مزید ایسا کچھ ہوگا تو مزید مسئلے بنیں گے. تو کوشش کریں انوار الحق صاحب اور سی ایم صاحب، زرک صاحب اور باقی لوگ کہ یہ جنگ، یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ مزید نہیں بڑھنا چاہیے، جس کی وجہ سے کسی ایک فریق کے لیے مزید مشکلاتیں ہوں. کیونکہ ان کی وجہ سے ایک شخص مفت میں جو ہے نا، حالانکہ اس کا شاید اس تمام کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں اس کو 1 روپے نہیں گیا، یہ جو پشین والی سائڈ میں جو کچھ ہو رہا تھا، لیکن اس کا کئی عرصے سے کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے. تو خیر، جس کی جو جزا سزا ہو اس کے مطابق دو. کسی کی سزا کسی کو دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. آج ایک اور کیس تھا نادرا کا. ادھر تو ایک خاتون تھی، 1984 میں اس کی پیدائش تھی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے بچے جو ہے نا ان کو بے فارم ان کا نہیں بنا کے دے رہے نادرا والے. تو نادرا والے بھی آئے ہوئے تھے کہ یہ اس کا جو ہسبینڈ تھا اس کا CNIC بلاک تھا. اب وہ کہہ رہی تھی میرا جو ہسبینڈ تھا اس کا CNIC بلاک تھا، وہ بیچارہ مر گیا. اب میرا CNIC بنا ہوا ہے، لیکن میرے وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ کا بلاک تھا لہٰذا ان کے نہیں بن سکتے. وہ نہیں بن پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے میرے بچوں کے بے فارم نہیں بننے کی وجہ سے ان کو کہیں ایڈمیشن نہیں مل رہا. اب تو یہ پالیسی آ گئی ہے. تو ججز صاحبان، میں یہ کہتے نہیں ہوں آخری امید ہوتے ہیں، ان میں اور عام آدمی میں فرق ہو، وہ محسوس کریں.
ان کو جو اتنی پریویلیجز مل رہی ہیں، اتنا پروٹوکول ملتا ہے، وہ عام آدمی کے لیے آخری دروازہ یہی ہوتی ہے۔ ان کی لینگویج میں یہ وہ درد محسوس کرے کہ وہ بیچاری جو بیوہ ہے، جس کے بچے ہیں، درپدر ہو رہی ہے، ناظرہ والے کہہ رہے ہیں کہ وہ اب وہ بیوہ ہے، آپ اس بے شک کسی بھی ملک کی ہو، افغانستان کی ہو، ایران کی ہو، اب وہ کہہ رہے کہ بھائی، اچھا اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اس کا وہ دیں، وہ کوئی ریکارڈ بھی اپنا پیش کر رہے تھے کہ بھائی میرے اپنے والد صاحبان کا اور اس کا وہ دیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ تو کلیم کر رہی ہے کہ اگر اس کا ہسبینڈ کا مطلب وہ ہے بلاک ہے، تو اس کے جو ماں باپ ہیں خاتون کے، تو وہ تو وہ کر رہی ہے کہ پاکستانی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے اس کا بھی ہم نے ریکارڈ چیک کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو 2000 کے بعد یہ آئی ڈی کارڈ بنا ہے نا، تو اس سے پہلے کیسے اس خاتون کا بن سکتا تھا؟ اس کی عمر تو 16 سال تھی۔ تو کوئی ایسی وہ چل بھی رہی تھی، تھوڑا بہت عدالت نے وہ کیا، پھر آرگومنٹیشن چلتی رہی۔ بہرحال یہ ایسا ایک ایشو ہے کہ عدالت کو بھی اور اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بیوہ ہو گئی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو انسانیت بھی کسی چیز کا نام ہے، کچھ تو ان کو سروائیول کا ٹائم دیں، کچھ تو دیکھیں۔ ہم یہ چیزیں، ہم باہر کے ملک جاتے ہیں، کوئی 5 سال اوپر نیچے وہ ہو، ہمیں سٹیزن شپ چاہیے، کوئی یہاں آئے مرے، نسلیں مرے ہیں، ہم نے ان کو وہ نہیں کرنا۔ تو کم سے کم ایسے ان کے اوپر کوئی سایہ ہوتا، کوئی خاوند ہوتا، کوئی اور وہ ہوتے، تب بھی بات تھی۔ ان لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم نکالیں، اگر بے فارم نہیں ہے کوئی اور، تاکہ ان کے لیے سکولنگ جاری رکھنا مشکل نہ ہو، کوئی اور چیز مشکل نہ ہو، تو یہ لازمی چیز ہو۔ ایک اور کل کی خبر تھی کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہاں بھائی، سول لائن تھانے کے ایس ایچ او کو بلائیں، پھر شاہد رند آئے گا۔ شاہد رند صحافی ہیں، وہ صحافی ہیں جنہوں نے بلوچستان سے اٹھ کر مطلب پرائم ٹائم میں جا کے شو کیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ویسے ہی یہاں پہ صحافت کرنا اور تھوڑی بہت معقول صحافت کرنا اور پھر سینٹر تک کسی بھی صورت میں یا کسی کے بھی آشرواد سے جانا بہت مشکل ہے، آج بھی ایزی نہیں ہے۔ شاہد رند صاحب گئے، پھر اس حکومت میں وہ ترجمان بنا دیے گئے۔ پچھلی دفعہ بھی آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ کوارڈینیٹر تھے، ان کو بھی وہ کر دیا گیا، جو ترجمان تھے اس کے بھی خلاف فیصلہ دے دیا۔ تو شاہد رند صاحب کو جب حکومت نے اس میں وہ کیا کہ یہ ترجمان نہیں بن سکتے، پھر ان کو میڈیا کنسلٹنٹ بنا دیا گیا۔ تو اب پھر وکیل صاحب گئے ہوئے ہیں کہ بھائی ہٹایا نہیں، الٹا ان کو میڈیا کنسلٹنٹ بنایا ہوا ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ ہم لاکھ چیزیں کریں عدالت سے، کچھ تو حکومت نے بھی تو وہ کرنی ہے۔ اور شاید رند میرا کوئی آئیڈیل آدمی نہیں ہے، اور یہاں پہ آیا تو ہم کہتے کہ صحافی گلہ بھی کر رہے تھے مجھے، نہ پریس کلب نہ یہ لوگ کوئی اتنا بڑا وہ سمجھتے ہیں، میں تو ایک معمولی سا صحافت کا طالب علم ہوں، بلکہ یہ صحافت کا طالب علم بھی مجھے سمجھیں یا نہ سمجھیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ زمینی حقائق، لوگوں کے جو دلوں کی باتیں ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ میں بھی ایک بہت ہی ادنا سا آدمی ہوں۔ تو اب یہ چیز ہے کہ پھر گئے، پھر اب ان کا میڈیا کنسلٹنٹ والا وہ چل رہا ہے، تو اب وہ پیش نہیں ہوئے، یا اس کا غصہ تھا یا حکومت کا دوبارہ لگانے کی وجہ سے ان کو غصہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ہم سول لائن تھانے کے ایس ایچ او کو وہ کریں کہ وہ اس کو لے آئے۔ تو یہ بہت ہی، میں نے کہا نہیں کہ بڑے سخت برس تھے، بالکل یقین، کوئی بھی کیس ہو پیش ہونا چاہیے اور وہ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام آپ کریں عزت کے ساتھ کریں، ضمیر کے ساتھ کریں، مزہ وہی آتا ہے۔ جس دن ضمیر کے ساتھ آپ کام نہیں کریں گے، وہ آپ کوئی بھی کام ہو وہ آپ کو کچھ وہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ترجمانی کر رہے ہیں، میڈیا کنسلٹنسی دے رہے ہیں، تو اس پہ کھل کر آئیں کہ ہاں بھائی کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، اور پھر اس پر سٹینڈ لے، سی ایم لے کہ بھائی اب میں وزیر اعلیٰ ہوں، میری حکومت ہے، میں اتنا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ سندھ میں دیکھو، آپ پنجاب میں دیکھو، لندن سے ان لوگوں نے بلائے ہوئے ہیں جو ان کے وہاں پہ نعرے شارے لگاتے تھے، کوئی کون سا مشیر بنا ہوا ہے، کوئی وزیر بنا ہوا ہے، کوئی میڈیا مینیجر بنا ہوا ہے، کوئی کیا بنا ہوا ہے۔ یہاں بلوچستان میں بس ہم مانتے ہیں بہت ساری غیر ضروری تقرریاں ہوئی ہیں وغیرہ ہوئے ہیں، لیکن
शाहिद साहब का एक माकूल नाम है मौजूदा, आप उस में आप बताओ, ये कोई भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, टू दी पॉइंट बात करते हैं, माकूल बात करते हैं। हमें लाख इख्तलाफ हो, हम ये कहते हैं कि हुकूमत का मुद्दा टू दी पॉइंट आना चाहिए, वाज़े आना चाहिए। और साथ में शाहिद साहब से हमें उम्मीदें थी कि बाकियों की निस्बत ये ज़्यादा वो करेंगे, लेकिन सहाफ़ियों को बड़े गिले शिकवे हैं कि ये आए हैं तो उल्टा हमारे लिए मसले बन गए हैं, ये कुछ हुआ, इतना कुछ हो रहा है, तो ये मज़ीद ये सहाफ़ियों को उसको ना देखें, ये सहाफ़त को देखें। सहाफ़त इस सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की बेहतरी के लिए, हर उसके लिए बेहतरी है। सहाफ़त का गला घूंट देने से तो फिर यही कुछ होगा। यहाँ सहाफ़त मजबूत होती तो ऐसी ऐसी जजमेंटें या ऐसा कुछ इनके खिलाफ ना आ रहा होता। क्या है, यहाँ पे लोग इलेक्ट नहीं होते हैं, मुशीर बन जाते हैं। वहाँ एक सहाफ़ी ही अगर तर्जमान बनाए, कितनी उसको प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, कितने उसको फैसिलिटेट किया जाता है, वो ही उसका हक नहीं है। यहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे, वज़ीर आला साहब ने कहा कि भाई उसको ट्रांसफ़र किया, अदालत ने उधर भी स्टे दे दिया। अब वज़ीर आला को यह हक भी नहीं है कि वो किस डॉक्टर से अपना इलाज करवाए। तो हर इदारा देखे सही ज़रूर, कुछ ना कुछ वो मिलनी चाहिए। मौजूदा उसमें आप देखें कैसे कैसे लोग हैं, उसमें कम से कम रिप्रेजेंटेशन, कोई तर्जमानी, कोई मीडिया के सामने प्रेजेंटेबल फेस, हम आप उसे पसंद करें ना करें, लेकिन हुकूमतियों की मजबूरी होती है। अब JUI है, अब है मौलवियों की पार्टी, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब जैसे लोग और ऐसे ऐसे लोग वो रखते हैं जो उनका फेस होते हैं, जो उनको मतलब हर फील्ड में उनको मुआवनत देते हैं। तो बेशक अब हुकूमत में जैसे तैसे फार्म 47 है या फार्म 45 है, अब आ गए हैं, उनमें कितने ऐसे हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर है, और बलूचिस्तान के जैसे हालात हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस इनमें कौन से आके इतनी हिम्मत करता है करने की, और फिर जो आते हैं उन वो कितना अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। तो बेशक उनको कम से कम ऐसे लोग चाहिए जो उनका मैसेज पास कर सके। अब हुकूमत ये भी ना करे, ये इख्तियार भी ना हो, अब हर दिन वज़ीर आला आके तो नहीं बोल सकता। तो इस पे देख लें कि और बाकी सूबों से भी मुवाज़ना करें कि बाकी सूबों में क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है। बहरहाल ये चीज़ें थी, इस पे थोड़ा सा हमने कोशिश की कि अवाम के जो मसले हमें दिखे कि वो आप तक हम पहुँचाएँ। फिर बात वही है कि मुल्क रियासत वो होती है जहाँ कानून एक होता है, जज़ा सज़ा का इख्तियार एक होता है, हर इदारा अपने डोमेन में रह के काम करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कभी लोग ईगल स्क्वाड के हाथों मारे जा रहे हैं, कभी किसी इदारे के थ्रू मारे जा रहे हैं, कभी नामालूम लोगों के हाथों मारे जा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? जब ये होता है फिर वो सोसाइटी जो है ना, अनफॉर्चुनेटली इस अंदाज में चल रही होती है जो हमारी चल रही है। तो अभी भी हुकूमत को अब अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए अवामी नुमाइंदों को अब जाना होगा, शादी खुशी गमी अपने लोगों में करनी होगी, दिखाना होगा कि हम भी आप लोगों से मुखलिस हैं। जब आप स्पेस छोड़ोगे तो वो अस्करियत पसंद नहीं बनेंगे, दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, तो क्या होगा? उससे हट के अगर कोई कमज़ोर तरीन आदमी भी होगा वो मायूस नहीं होगा तो क्या होगा? तो बहरहाल हमारे सिस्टम को पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। एक पॉलिसी हो, कोई गलत करे, वो जितना ज़ोरावर हो, उसके खिलाफ कानून हरकत में आना चाहिए। अपडेट करते रहेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।